اللهم صل على محمد وآل محمد. بزم شبر میں تو بات کروں، بزم شبر میں تو بات کروں، بیٹھ کر مسکرا تو بات کروں، بزم شبر میں صرف صلح حسن کی بات نہ کر، صرف صلح حسن کی بات نہ کر، صلح نامہ سنا تو بات کروں، صلح نامہ سنا تو بات کروں، کیا ہے اوقات شام والے کی، کیا ہے اوقات شام والے کی، مجھ سے آنکھیں ملا تو بات کروں، نعرہ حیدری، مولا بننے کا شوق ہے تجھ کو، مولا بننے کا شوق ہے تجھ کو، نر کو مادہ بنا تو بات کروں، نر کو مادہ، دیکھ جتنا علی تو سن پائے، دیکھ جتنا علی تو سن پائے، اتنا معیار لا تو بات کروں، اتنا معیار، کہہ دو جنت سے انتظار کرے، کہہ دو جنت سے انتظار کرے، دیکھ لوں کربلا تو بات کروں، صرف سجدوں سے خلد ملتی نہیں، صرف سجدوں سے خلد ملتی نہیں، داغ ماتم دکھا تو بات کروں، داغ ماتم
دکھا تو بات کروں، ہنس کے ذیشان عابدی نے کہا، ہنس کے ذیشان عابدی نے کہا، اپنا شجرہ دکھا تو بات کروں، مجھ سے آنکھیں ملا تو بات کروں، صلح نامہ سنا تو بات کروں، بزم شبر میں آ تو بات کروں، بزم شبر. درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج تو آواز کھڑک رہی ہے، کیا کہیں ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ. مرثیہ پڑھتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ہم سب کے مرحومین کی طرف سے قربتاً الی اللہ درود بھیجیں. بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے، دشمن زیادہ در پہ آزاد ہو گئے، زہر ستم سے موت کے آثار ہو گئے، صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے، غل تھا جہاں سے نائب داور کا کوچ ہے، افسوس سوئے خلد پیمبر کا کوچ ہے، افسوس سوئے خلد پیمبر کا کوچ ہے، شفقت سے فاطمہ کو بلا یا رسول نے، سمجھا کہ اپنے پاس بٹھا یا رسول نے، جب دامن بطول کو پایا رسول نے، بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے، سر رکھ کے اپنا زانوئے دختر پہ سو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو بلایا حسن اور حسین کو،
لپٹایا اپنے سینے سے ہر نور عین کو، نانا کے غم میں کھویا نواسوں نے چین کو، رو رو کے یہ سنایا شہ مشرقین کو، افسوس آج داغے جدائی دکھاؤ گے، سنتے ہیں ہم یہ سب سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، سنتے ہیں ہم یہ سب ہمیں سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، سر پیٹ پیٹ رونے لگی ہائے فاطمہ، بولی کہ کس طرح نہ علم کھائے فاطمہ، جو حال دل ہے کس سے وہ دہرائے فاطمہ، افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ، اس غم سے آس ٹوٹ گئی دل ملول کی، آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی، آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی، محشر بپا کیا جو صغیر و کبیر نے، سمجھایا ضبط کر کے جناب امیر نے، تدبیر غسل شاہ کی وزیر نے، نہلایا ان کو عاشق رب جلی قدیر نے، گو حال غم سے غیر تھا زوج بطول کا، کفنا کے خود جنازہ اٹھایا رسول کا، کفنا کے خود جنازہ اٹھا یا رسول کا، سر پیٹ پیٹ رونے لگی ہائے فاطمہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شربت تلخ سے شبر نے وہ گلفت پائی، جیسے دل پر شہ مسموم نے برچھی کھائی، خانہ بنت نبی میں یہ قیامت آئی، بھائی کے سامنے دم توڑ رہا تھا بھائی کے سامنے دم توڑ رہا تھا بھائی، روح زہرا کی تڑپتی تھی نبی روتے تھے، عرش ہلتا تھا حسین ابن علی روتے تھے، عرش ہلتا تھا حسین ابن علی روتے، رو کے شبر نے پکارا میرے پیارے بھائی،
رو کے شبیر پکارے میرے پیارے بھائی، نہ تو نانا ہے نہ بابا ہے ہمارے بھائی، نہ تو نانا ہے نہ بابا ہے ہمارے بھائی۔ اب اگر آپ بھی دنیا سے سدھارے بھائی، پھر جیے گا یہ حزین کس کے سہارے، پھر جیے گا یہ حزین کس کے سہارے بھائی۔ دشمن جاں ہے جہاں منہ کو نہ موڑے جاؤ، اس برے حال اس برے وقت میں تنہا نہ چھوڑے جاؤ، اس برے وقت میں تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ۔ رو کے بولے یہ حسن جان قدر میں قربان، دل تڑپتا ہے کہ تم بے کس و تنہا ہو یہاں، ہے مگر موت سے مجبور جہاں میں انسان۔ خواب میں آتی تھی جنت سے ابھی تو اماں، خواب میں آتی تھی جنت سے ابھی تو اماں۔ آؤ بھائی سے ملو زینب مغموم بہن، اور لو خدا حافظ و ناصر میری کلثوم بہن، لو خدا حافظ و ناصر میری کلثوم بہن۔ کہتے کہتے یہ سخن رو پہ جو زردی چھائی، نگاہ یاس نے بہنوں پہ قیامت ڈھائی، ہاتھ پھیلا کے بڑھی کہہ کے جو ہے بھائی، ابھی ملنے بھی نہ پائی تھی کہ ہچکی آئی، ابھی ملنے بھی نہ پائی تھی کہ ہچکی آئی۔ تشت کی سمت جو مونٹ کے جھکایا، افسوس ٹکڑے ہو کے کلیجہ نکل آیا، افسوس ٹکڑے ہو کے کلیجہ نکل آیا، افسوس۔ لے چلے گھر کو جو واپس وہ جنازہ نشار، قبر احمد پہ سنی سب نے کسی کی فریاد، یا نبی امت مرحوم کی دیکھو بیدار، کیا میرا لال حسن تھا نہ تمہاری اولاد، کیا میرا لال حسن تھا نہ تمہاری اولاد۔ دل میں زہرا کے کئی گھاؤ پڑے ہیں بابا، تیر سب میرے کلیجے پہ
پڑے ہیں بابا، تیر سب میرے کلیجے پہ پڑے ہیں بابا، لے کے تابوت کو کنبہ جو پلٹ کر آیا، پیٹ کر زینب و کلثوم گری غشایا، پیٹ کر زینب و کلثوم گری غشایا، کس کو گردوں نے بجز آل یہ دن دکھلایا، عرش تھرانے لگا روح امی چلایا، عرش تھرانے لگا روح امی چلایا، آؤ اے امتیو ایک غم تازہ دیکھو، گھر میں آیا ہے جو واپس وہ جنازہ دیکھو، گھر میں آیا ہے واپس وہ جنازہ دیکھو، شربت تلخ سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ گزارش کروں گا جناب قبلہ غلام حسین دل صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس اپنا خطاب فرمائیں، درود بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن آتہ اوہام الواصفین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل سب سے پہلے تو ایک مسئلہ بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایکلپس تھا، چاند گرہن تھا، نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ان سب کے اوپر واجب ہے کہ نماز آیات کو پڑھا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا تو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہیں، ان کے اوپر سب جتنے بھی عاقل بالغ ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ جس طرح باقی نمازیں واجب ہیں اسی طرح نماز آیات بھی واجب ہے۔ اور نماز آیات کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، سورہ حمد کے بعد کوئی سی سورہ پڑھ کے یا تو اس کو ایک سورہ پڑھتا ہے اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے، تو یہ کام 5 مرتبہ کرنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں۔ یا سورہ کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی ایک آیت پڑھے رکوع میں جائے، دوسری آیت پڑھے رکوع میں جائے، تیسری آیت پڑھے، تو 5 اس طرح رکوع کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ابھی تھوڑی دیر پاس تو ممکن ہے متوجہ نہ ہوئے ہوں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی اب یعنی جو بھی ہے، مرد ہے خاتون ہے، سب کے اوپر جو عاقل اور بالغ ہیں جن کے اوپر نماز واجب ہے ان کے اوپر یہ بھی واجب ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ دوسری رکعت بھی سیم ٹوکن، سیم مینرز اس میں، جی اس میں دوسری میں بھی یہی ہے، بالکل ایک اور اچھے انداز کے ساتھ آج جو تذکرہ ہے وہ اپنے مولا اور آقا کے جنہیں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں ہے، جن کا نام اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ جب نام رکھنے کی بات آتی ہے تو سیدہ کہتی ہیں امیر المومنین سے کہ آپ نام رکھیں، آداب ہیں اس گھر کے، اس گھرانے کے، آپ نام رکھیں۔ کہا میں کون ہوتا ہوں حضور کی موجودگی میں خود نام رکھوں۔ حضور جب تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نام رکھیے بچے کا۔ کہا میں کون ہوتا ہوں اللہ سے سبقت حاصل کروں۔ ایسے میں جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ علی کی مثال ہارون جیسی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی عبادی۔ علی تیری مثال ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن نبی بعد میں آنے والا کوئی نہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، تو آپ بھی اپنے بیٹے کا نام شبر۔ کہا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا عربی میں ایسے کہتے ہیں حسن۔ حسن نام اللہ نے رکھا ہے، ہم نام رکھتے ہیں تو نام میں ممکن ہے ہم کسی کا نام عالم رکھ دیں وہ، لیکن وہ انتہائی جاہل ہو۔ ممکن ہے ہم کسی کا نام فاضل رکھ دیں وہ انتہائی فضول آدمی ہو۔ ہمارے نام رکھنے میں اور اللہ کے نام رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ آپ نے عجب نام رکھا ہے، اس کا نام تو فاضل رکھ دیا تو بہت فضول ہے۔ کہا بابا میں نے تو اچھا نیت کے ساتھ رکھا تھا، اب یہ فضول بنتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو اچھے انداز کے ساتھ اس کا نام رکھا تھا کہ عالم، تاکہ یہ علم حاصل کرے، لوگوں کو سکھائے، لیکن اب یہ علم کی طرف نہیں ہے، تو ہم نے تو اپنی اچھی نیت سے رکھا تھا۔ ہمیں چونکہ مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم نام رکھتے ہیں، اپنی اچھی نیت کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن جس کا نام اللہ رکھے وہ اس وقت وہ ماضی میں بھی حسن تھا، حال میں بھی حسن ہے، مستقبل میں بھی حسن ہے۔ محمد وعلى محمد صلی اللہ اس وجہ سے کہ اللہ کو سب حالات کا پتہ ہے، جسے وہ حسن کہے وہ دنیا میں بھی حسن ہے،
آخرت میں بھی حسن ہے، اٹھے گا تب بھی حسن ہے، بیٹھے گا تب بھی حسن ہے، سلو کرے گا تب بھی حسن ہے، قیام کرے گا تب بھی حسن ہے۔ اور جس کا نام اللہ علی رکھ دے، دنیا والے جتنے آ جائیں کوشش کریں کہ ہم علی کے نام کو مٹائیں گے، لیکن جس کے نام کو اللہ بلند کر دے اس کے نام کو کون مٹا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جس کے نام کی اللہ تسبیح پڑھ دے، جس کے نام کی اللہ تعریف کر دے، دنیا والے تعریف کریں یا نہ کریں، وہ تعریف زمینوں پہ بھی رہتی ہے، آسمانوں پہ بھی رہتی ہے، اللہ اس نام کو محمد کہہ کے پکارتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اور اللہ جس بی بی کا نام فاطمہ رکھ دے وہ دنیا میں بھی نجات دیتی ہے، آخرت میں بھی اپنے شیعوں کو نجات دیا کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس وجہ سے کہ فرقہ ناجیہ بنتا ہی سیدہ کی ذات سے ہے، اس وجہ سے کہ اس نام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جو سیدہ کے ماننے والے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ کو ان پہ حرام قرار دیا، اللہ نے نام رکھا ہے جن کے نام اللہ نے۔ اس ماں نے فرمایا یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں۔ کون کون سے نام؟ امام حسن کا نام اور امام حسین کا نام، دونوں نام پہلے کبھی بھی عربوں کے ہاں حسن نام نہیں تھا، حسن کوئی نام نہیں تھا عربوں کے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اپنے خزانہ غیب میں رکھا ہے، خزانہ غیب میں حسن مجتبیٰ کو رکھا ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ فرمایا کہ یہ اسمان، یہ دونوں نام اللہ کے پاک خزانوں میں موجود تھے۔ امام علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے، اگر سیرت کے ایک ایک جملے کو بھی اگر ہم نگاہ میں رکھیں تو کافی ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن مجھے آج تھوڑی سی جو مظلومیت ہے میرے مولا اور آقا کی، امام حسن مجتبیٰ کی، اس پہ تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام کی عبادت تو ایسی ہے کہ جب مسجد کی طرف جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی جملہ کہتے ہیں، الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیری بارگاہ میں آ گیا، پروردگار یا محسن کا عطا کر مسیح، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ عالم ہے، وضو کرتے ہیں پورے کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے، چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے، لوگ آگے کہتے ہیں فرزند رسول یہ کیا حال ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ ہے میں کس کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، بارگاہ الہی، بارگاہ الہی۔ عبادت ایسی کہ 25 بار پیادہ حج کیے ہیں ہم، ایک حج کرتے ہیں وہ بھی فلائٹ پہ بیٹھ کے، کوئی ہمیں آمد بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ 25 حج پا پیادہ، سواری ہوتی تھی لیکن سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ بعض حاجی آگے کہتے تھے فرزند رسول، چونکہ جب امام نہیں بیٹھتے تھے تو باقی بھی نہیں بیٹھتے تھے، کہا فرزند رسول اتنا لمبا سفر، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی اپنا روٹ بدل دیتے تھے۔ کہا میں جا رہا ہوں پیدل اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پیدل جاتے تھے، پیدل 25 حج پا پیادہ۔ عبادت ایسی ہے میرے مولا کی، میرے مولا کی جو فضائل ہیں اس میں تو اتنا ہی کہہ دوں اگر کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی یہ عالم ہے، عالم ہے مولا امام حسن مجتبی کی۔ شان ایسی ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، جوان ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں اگر آپ کی خدمت میں ہے تھوڑا سنگین، لیکن عرض کروں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔
اچھا سارے لوگ جو جائیں گے تو جنت میں جوان ہی تو جائیں گے نا. آدم آئیں گے تو کس صورت میں؟ جوان کی صورت میں آئیں گے. نوح آئیں گے تو جوان کی صورت میں آئیں گے. ابراہیم آئیں گے تو جوان کی صورت میں آئیں گے. موسیٰ آئیں گے تو جوان کی صورت میں آئیں گے. عیسیٰ آئیں گے تو جوان کی صورت میں آئیں گے. ان سب پہ سرداری ہے حسن مجتبیٰ کی. محمد بلندر سب پہ سرداری ہے تو حسن مجتبیٰ کی ہے. آپ کی جو مظلومیت ہے، تھوڑی سی گفتگو، چونکہ امام اس لحاظ سے بھی مظلوم ہیں، زیادہ تذکرے نہیں ہوتے ہمارے ہاں. یعنی اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں. مظلومیت امام حسن مجتبیٰ، ایک تو زمانے کی جو انوائرمنٹ تھی، حالات تھی. علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ وسائل الشیعہ کی 30,000 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 30,000 حدیثوں میں سے کسی ایک آدمی نے بھی مسئلہ نہیں پوچھا ہے. عجب ہے حالات. یعنی 10 سال میں کسی نے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا ہے. اتنی بدبختی آ گئی تھی اس قوم کے اوپر. یعنی عالم یہ ہے، امام حسن مجتبیٰ جو جوانان جنت کے سردار، جن کے عالم یہ ہے کہ جن کی سواری پیغمبر اسلام بنے، مہر نبوت کے جو شاہ سوار ہیں. عالم یہ ہے، شان ایسی ہے کہ جب پوچھتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں آہا ماشاءاللہ سواری کتنی اچھی ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو سوار کتنے اچھے. یہ شان ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اگر تاریخ کو ان مسائل کی طرف اگر آپ آئیں، امیر المومنین پہلے تو یہ ہے کہ 25 سال تک خود وہی گوشہ نشینی کی زندگی ہے مولا امیر المومنین. 25 سال. اس کے بعد کیا عالم ہو گیا امام حسن مجتبیٰ. یعنی جو عالم حضور کے بعد علی ابن ابی طالب کا تھا، وہی امام علی کے بعد حسن مجتبیٰ کا تھا. 6 مہینے تک فقط وہ خلافت رہی، وہ جو ظاہری ہے سلسلہ. 6 مہینے کے بعد دیکھیں بنو امیہ 132 ہجری تک بنو امیہ تھے. ہجری 132 یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تھا. خوشنودی امام زمانہ بلندر اس کے بعد ان کی بنی عباس کی اور بنو امیہ کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور جس کے بعد پھر بنی عباس آ گئے. 500 سال تک بنی عباس رہے. 132 سال تک یہ رہا ان کا سلسلہ بنو امیہ کا ہے، اور اس میں 14 ان کے خلفاء آئے. بنی عباس کا جو سلسلہ تھا اس میں 37 ان کے خلیفے آئے. 37 جی 500 سال تک جو ہے وہ سلسلہ ہے. یعنی بنو ہاشم سے بنو امیہ کی طرف، بنو امیہ سے پھر بنو عباس کی طرف. بنو عباس وہ نعرہ وہی لگائے کہ آئے تھے اہل بیت کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا نعرہ، انہوں نے وہی کالے لباس پہنتے تھے، علم اٹھایا ہوتا تھا، اور یہ نعرہ اہل بیت کا لگا کے آئے تھے حکومت کے اوپر. جی سب سے زیادہ مظالم بنو عباس نے کیے ہیں، سب سے زیادہ. یہ جو آپ سن رہے ہیں نا کہ دیواروں شیعوں کو چنوایا گیا، اور دیوار جب ہلتی تھی تو یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ اسی بنو عباس کے دور میں 500 سال تک مسلسل کوشش کی گئی. انہوں نے کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو در علی سے جدا کر دیا جائے، لیکن موالیوں نے عجب شان ہے ان کی، انہوں نے اپنے گھر تو چھوڑ دیے، علی کے دروازے کو نہیں چھوڑا ہے. یہ ان کی شان رہی ہے 500 سال تک یہ. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بنی ہاشم سے بنو امیہ تک حکومت کیوں گئی ہے؟ اس کی 4 وجہ، اس کی 4 وجہ ہیں، اور یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے. یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے امام حسن مجتبیٰ سے
خلافت حکومت لے کر اور چلی گئی حاکم شام کے پاس اور یہ بنو امیہ کے پاس، اور اس کے بعد 132 سال تک یہ مسئلہ رہا، اور اس کے بعد پھر بنو عباس آگے 500 سال تک یہ مسئلہ رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ جو مظلومیت ہے، مظلومیت کے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس خلافت کے جانے کی بنو ہاشم سے، اور یہ بہت بڑی بڑی علمی باتیں ہیں کہ جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی 20 منٹس جو میرے پاس ہیں میں اسی میں خلاصہ کروں بات کا، یعنی ساتھ، حالانکہ یہ 5 گفتگو چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے بہت سمجھنے کے لیے میں جوانوں سے کہوں گا کہ وہ کتاب صلح امام حسن مجتبیٰ وہ ضرور پڑھے، رہبر معظم کی، بہت بہت کمال کی ہے، بہت کمال کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اصل میں ان کا ترجمہ ہے، ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، یہ آل یاسین جو نجفی علماء میں سے ہیں ان کی کتاب ہے، یہ صلح امام حسن، انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، میں نے کافی مسودے خود لکھے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر، لیکن جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے کتاب کی ضرورت نہیں، یہی کتاب کافی ہے۔ یہ صلح امام حسن اس کتاب کا نام۔ اس میں پہلی چیز جس کی طرف ہمیں مظلومیت کے اس باب، چونکہ مظلومیت کا جو باب ہے بہت نمایاں ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت زیادہ ہم میں بیداری، اویئرنیس چاہیے اس دور کے لیے بالخصوص۔ سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ اس حکومت اور خلافت کی جو سب سے پہلی وجہ تھی کہ بنو ہاشم سے بنو امیہ کی طرف جو جاتا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جاسوس بہت سارے گھس گئے تھے، انٹرسٹ گروپ جس کو آپ کہتے ہیں یہاں پہ، انٹرسٹ گروپ اس میں آ گیا تھا، اس میں ایسے افراد آ گئے تھے کہ جو دوسروں کے لیے اعلی کار تھے، ایسے افراد صفوں میں گھس گئے تھے کہ جو دوسروں کے ایجنٹ تھے، جس کی وجہ سے ایجنٹ ایک بھی ہو تو کافی ہوتا ہے اگر انسان سمجھ نہ پائے۔ تو اس کی میں اگر آپ کو مثال دے دوں تو مثال میں دیتا ہوں کہ تحریک مسلم ابن عقیل کیوں فیل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، اس میں ایک جاسوس کو ساتھ، اس میں ایک ایجنٹ رہنا وہ آ گیا تھا۔ ابن زیاد نے جب کوشش کی، ابن زیاد نے کہ کیسے اب حضرت مسلم ابن عقیل کو کیسے تلاش کیا جائے کہ کہاں پہ ہے، تو انہوں نے مسجد کے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہے یہ جو تقریب کار ہوا کرتے ہیں بھئی، بعض اوقات آپ کا دینی روپ دھار کے آتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے خلاف آ کے، ممکن ہے آپ کے ساتھ ماتم کریں، ممکن ہے آپ کے ساتھ مجلس کریں، ممکن ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ممکن ہے یہ جو مسجد زرار بنائی تھی مگر یہودیوں نے بنائی تھی، وہی مسلمان تھے نا، وہی اصحاب میں سے تھے نا، کوئی الگ سے چیز تھی۔ یہ جو مسجد زرار بنی مسجد قباء کے مقابلے میں، وہ کون لوگ تھے؟ صحابی تھے، وہی جس میں جو ہے نا وہ یہ حارثہ جو اس میں ہے، بہت بڑے صحابی جس کے پاس سارا مال اسی کا لگا ہوا تھا، اور اس میں کیا ہے؟ مسجد زرار بن گئی۔ یعنی مسجد زرار کو عیسائیوں نے نہیں بنائی، یاد رکھو، مسجد زرار کو یہودیوں نے نہیں بنائی تھی، مسجد زرار مسلمانوں نے بنائی تھی، اور مسلمانوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی تھی کہ جس کو حضور کو حکم دیا اس کو گرا دیا جائے، یہ تقوی کی بنیادوں کے اوپر نہیں بنی۔ بہت سارے ہیں خود، یعنی یہ تخریب کاری اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کے گھروں سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح کی بیوی کیا تھی؟ حضرت لوط کی بیوی کیا تھی؟ وہ رپورٹیں دوسروں کو دیتی تھی۔ وہ جو فرشتے گئے تھے سب سے پہلے کوٹھے کے اوپر چڑھ کے کس نے آوازیں کسی تھی؟ 2 لڑکے آ گئے، یعنی کیا ہیں؟ یعنی ساری کی ساری خرابیاں بعض اوقات یہ جو تخریب کاری ہوتی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل میں بھی یہی، انہوں نے جو جاسوس چھوڑا تھا وہ مسجد میں جاتا تھا، یہ جو ماکل ہے جس میں سارا یہاں سے کام خراب ہوا ہے، ماکل مسجد میں، اور حضرت مسلم ابن اوسجہ دیکھا ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، سلام ختم ہی کرتا ہے دوسری نماز شروع، سلام ختم ہی کرتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، عجیب آدمی ہے یہ، نمازیں پہ نمازیں، نمازیں پہ نمازیں، نمازیں پہ نمازیں، پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، چوتھے دن دیکھا، کہا بندہ خدا تم کہاں سے ہو؟ وہیں کیا تھا، وہ کوفے کا تھا، کہا میں تو خراسان سے آیا۔ کہا کس لیے آیا ہوں؟ کہا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی تلاش میں آیا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ خمس ہے وہ دینا ہے ان کو۔
کچھ مال ہے میرے پاس وجوہات شرعیہ کا وہ دینا ہے، اور یہ سب سے پہلے جا کے خونس دیتا ہے۔ یہی ماقل جو جاسوس تھا ابن زیاد کا، ہر روز جاتا ہے، ہر روز جا کے کون کون آ رہا ہے نام لکھ رہے، کون کون آ رہا ہے نام لکھ رہے، کون کون، ساری طاقتیں اس ایک جاسوس نے، ایک نفوذی جو تھا، ایک ایجنٹ تھا، ایک اعلی کار تھا، ساری کی ساری ہانی بن عروہ کے جب گرفتار کیے، کہا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلم میں بینکنگ آپ کے پاس ہے، فلاں فلاں آدمی آپ کے، کہا نہیں۔ اسی ماقل کو بلایا کہ ہاں آپ یہ بتاؤ، ان کے سامنے بتاؤ۔ وہ ماقل تو ہر روز آتا تھا، ہر روز کی رپورٹ دیتا تھا، ہر روز۔ سب سے پہلا جو نقصان ہوا ہے تحریک حسنی میں، اپنے لوگوں کے اندر جاسوس گھس گئے تھے۔ جاسوس ایسے تھے، ادھر سے حاکم شام کی طرف سے تھا کہ کوئی اگر قتل کرے تو میں اپنی ایک بیٹی اسے دوں گا، اسے فوج کی جرنیلی دوں گا، یعنی ایک تو یہ تھا۔ دوسرے خارجیوں کا گروپ تھا، بہت مشکل حالات میں تھے خارجیوں کا گروپ، وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کے خلاف۔ حاکم شام کا تھا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف۔ ایک حمراء کا گروپ تھا جو سرخ لباس پہنتے تھے، وہ بھی امام حسن کے خلاف۔ ایک مذبذبین تھا جنہیں لوٹے آپ کی زبان میں کہتے ہیں، وہ بھی مذبذبین، کبھی ادھر کبھی ادھر، جی جدھر وہ پارٹی بھاری دیکھتے تھے وہ ادھر ہی ہو جاتے تھے، اس کو کہتے تھے مذبذبین۔ یہ بھی امام حسن مجتبیٰ کے خلاف، یعنی 4 قسم کے گروہ اس وقت کام کر رہے تھے، اور وہ امام حسن جاسوسی میں تھے۔ اتنی بڑی جو تحریک تھی اس کو فیل کیا ہے اپنے اندر کی ان جاسوسوں نے۔ اس میں چند آدمی آ گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ، یہ جو نفوذی تھے، یہ جو ایجنٹ تھے، انہوں نے، یہ سب سے پہلے ہوا۔ دوسری وجہ جو بنی کہ بنی ہاشم سے بنو امیہ تک یہ تحریک اور اس کی کمزوری جو آ گئی تھی، اس کی وجہ اپنوں کی بے وفائی، لوئل نہیں تھے، اپنوں کی بے وفائی۔ ایک جنرل ابھی آج بکا ہے، کل دوسرا جنرل بک گیا، کل تیسرا جنرل بکا ہے، کل چوتھا کمانڈر بک گیا ہے، پرسوں چھٹا کمانڈر بک، ہر روز بک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عبید اللہ ابن عباس آپ یہاں تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے دونوں بیٹے حاکم شام نے مارے ہیں، پیسے لے کر جو ہے نا اس کے ساتھ مل گئے۔ کتنے امام علیہ السلام کے جو کمانڈر تھے وہ سارے کے سارے کمانڈر بک گئے، بے وفائی تھی لوگوں میں، اس حد تک بے وفائی کہ بڑے بڑے جتنے جرنیل ہیں وہ سارے بک رہے ہیں، آج بک رہا ہے کل ہو رہا ہے، کل بک رہا ہے کل۔ یعنی صورتحال جو ہے نا وہ اس طرح کی گھمبیر تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ جو تحریک ہے، تحریک حسنی، اس کو کمزور کیا ہے بے وفاؤں نے، غافلوں نے، لاپرواہوں نے، جاہلوں نے، متعصبین نے۔ اس میں اس طرح آ گئی اس میں کہ بہت مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، بہت زیادہ۔ اس مظلومیت میں ایک یعنی یہ بے وفاؤں کا جو ایک پورا ٹولہ تھا۔ عالم آپ یہ دیکھتے ہیں بے وفائی کا کہ حتیٰ کہ اس حد تک راضی ہو گئے کہ ہم گرفتار کر کے وہ حاکم شام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اپنوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب اپنوں میں بے وفائی آ جاتی ہے تو امام معصوم بھی پھر کام نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کام کر سکتا ہے۔ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ سے بھی بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مت سمجھو کہ امام سب سے بڑا لیڈر رہنما ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا مقتدا ہوا کرتا ہے، لیکن کام اللہ معجزوں سے نہیں کرتا ہے، کام وہی جو انداز ہے اللہ کا فطری انداز ہے اسی کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ یہ دوسرا انداز آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں، اس میں اپنوں نے خنجر مارا تھا، وہ تھرڈ پارٹی نے نہیں مارا ہے۔ یعنی نماز پڑھا رہے ہیں، خنجر مارا پیچھے سے، نماز پڑھاتے ہوئے سجدے حالت سجدے میں تھے، اور نام کیا دیا ہے؟ نام اب یہ ہماری زبان نہیں ان الفاظ کو کہنے کے لیے کہ یا مذل المومنین، امام کو خطاب کرتے تھے، سلام کرتے تھے، یا مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے امام کو کہتے تھے۔ خنجر مارا، مدائن میں
3 مہینے تک امام علیہ السلام علاج کراتے تھے. یہ حضرت مختار ثقفی، ان کے چچا سعد بن جو ہے نا یہ وقاص سعد اور ثقفی، سعد بن سعید ثقفی، یہ ان کے چچا تھے. مدائن گورنر بھی رہے ہیں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور. ان کے دور میں یہ گورنر تھے. انہیں کیا کہا اپنوں نے، ان کو گرفتار کر کے دے دیتے ہیں مسیح کو، شاہ کے نشان کو، اور کافی پیسہ مل جائے گا. انہوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، ہمارے مہمان ہیں، تم کیا یہ جو ہے نا وہ کر رہے، یہ کیا ہے یہ چیز. اپنوں کا یہ عالم تھا، اگر بیداری نہ آئے قوم میں پھر مقابلہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہو تم جی کو 165 دن ہو گئے ابھی تک روڈ پہ بھاگ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں ما اہل کوفہ نیستیم امام تنہا بمانت. ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. 165 دن ہو گئے ابھی تک لوگ گھروں میں نہیں گئے ہیں. 8 بجے سے رات 2 بجے تک وہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں. قوم کو تیار جب تک نہیں کیا، کتنا کوشش کی گئی ہے. سارے جرنیل تو مار دیے، سارے کمانڈر تو مار دیے، پھر بھی یہ تحریک نہیں. حسینی تحریک جب صحیح نقوش کے اوپر ہوتی ہے، تحریکیں کبھی مٹتی نہیں ہیں، جھکتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، ہمیشہ سرفراز اور سربلند رہتی ہے. اس وجہ سے دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کی گئی ہے. دوسری وجہ وہ بے وفاؤں کا جو ٹولہ تھا، بے وفاؤں. پہلی وجہ کیا تھی؟ وہ جو نفوذی ایجنٹ اور اعلی کار دوسروں کے جو تھے، جن کی وجہ سے یہ اس تحریک حسنی کو نقصان پہنچا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہی ہے کہ اپنوں کی غفلت، اپنوں کی لاپرواہی، اپنوں کی بے وفائی اس بات کا جو ہے نا وہ باعث بنی ہے. سوچ سکتے ہیں علامہ امینی علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں 70,000 ممبروں کے اوپر تبرہ کیا جاتا تھا. پر معاویہ لعنت. یعنی 70,000 ممبروں. 70,000 یعنی کیا ہے؟ وہ سوچنے کی بات ہے کہ 70,000 کوئی معمولی ہے. 70,000 کوئی عام جو ہے نا وہ تو نہیں ہے نا. 70,000 ممبروں، وہ بھی جمعے کے دن 70,000 ممبروں پر. اسی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص کہ جس کو صحیح مسلم والے نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ حاکم شام آیا مدینہ تو اس نے کہا کہ آپ، ہمارا تو رول بنا ہوا ہے، تم نے رہنا ہے امام جمعہ یا نہیں رہنا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا آپ تو علی پہ تبرہ نہیں کرتے ہیں، علی پہ لعن نہیں کرتے ہیں. کہا جب تک 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں میں کبھی علی کے اوپر لعن نہیں کروں گا. سب سے پہلے وہ تبوک والا ہے کہ جب حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبوت بعدی، علی تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی. یہ جب تک میرے ذہن میں ہے الا لا نبوت بعدی، چونکہ صحیح مسلم میں نبوت کا لفظ ہے. دوسری، جب تک میرے ذہن میں ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجل ہوگا. ہم سب کی حسرت تھی کہ علم ہمیں ملے، لیکن وہ علم مل گیا حیدر کرار کو ملا. حیدر کرار کو ملا وہ علم. جب تک میرے ذہن میں کبھی میں علی پہ لعن نہیں کروں گا. تیسری چیز وہ آئے مباہلہ ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس آیت میں علی کو جان مصطفیٰ کہا گیا ہے. یہ کون ہو سکتا ہے کہ جو جان مصطفیٰ پہ لعن کرے، تبرہ کرے؟ 3 چیزیں جب تک میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم. دوسری چیز، تیسری چیز اور ٹائم تمام، وہ جو خاص لوگ تھے ان کی خاموشی. جو پبلک فگر ہیں نا، اگر وہ خاموش ہو جائیں گے تو بے دینی زیادہ ہو جائے گی نا. بالکل چاہیے جو پبلک فگر ہیں، جن کی پبلک میں شنوائی ہو رہی ہے، وہ اگر جب بھی دیکھیں کہ خرابی ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے آواز بلند کریں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے.
یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. جب دیکھو خرابی فوراً نشاندہی کرو، فوراً اس خرابی کے پہ جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرو کہ نہیں خرابی ہو رہی. یہی وجہ بنی ہے. جتنے خواص تھے امام حسن مجتبیٰ کے دور میں خاموش. یہ تیسری خرابی ہوئی. پہلی خرابی جاسوس گھس گئے تھے. دوسری خرابی بے وفاؤں کو ٹولے شامل ہو گئے تھے. تیسری خرابی جو خواص ہیں، پبلک فگرز ہیں، وہ خاموش رہے. خاموشی ان کی یہ بھی ہے. جب امام خوئینی کے شاہ نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ پھانسی چڑھا دیا جائے، سارے جتنے مراجع تھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ مجتہد العصر ہیں، یہ صاحب رسالہ ہیں، ان کی توضیح المسائل ہے، یہ مجتہد ہیں، اور ایران کے قانون کے تحت مجتہد کو جامع شرائط کو کبھی پھانسی نہیں دی جا سکتی ہے. اس وجہ سے جلا وطن کیا گیا، ورنہ پھانسی کا آرڈر تھا. خواص جب اٹھیں گے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ہے. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز حب دنیا ہے جو ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چار ایسے مفاسد تھے کہ جن کی وجہ سے. اور میں ایک جملہ آخری کہہ دوں، میرے مولا فرمائے، میرے مولا نے کوئی خوشی کے ساتھ سلو نہیں کی تھی، خوشی کے ساتھ کوئی سلو نہیں کی تھی. یہ چار وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سلو کی. پہلی وجہ یہ سلو کی، یہ جاسوسوں کا نفوذ، ایجنٹ داخل ہو گئے تھے، صفوں کے اندر گھس گئے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عدم اپنوں کی بے وفائی تھی، جس کی وجہ سے کس کے اگر 10 آدمی ساتھ ہوتے اور 1000 جو ہے نا وہ دوسرے مخالف میں لے کے چلے جاتے اور بے معنی قسم کی جنگ کرتے، کیا فائدہ ہوتا اس سے؟ اسی وجہ سے میرے مولا فرماتے ہیں اگر میں جنگ کرتا، سلو نہ کرتا، روئے زمین پہ ایک شیعہ باقی نہیں رہتا. آج جو ہم بیٹھے ہیں ذکر امام حسن مجتبیٰ کر رہے ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ کی سلو کا صدقہ ہے. یہ سلو کی وجہ سے کہ ہم لوگ آج بیٹھے ہیں. امام نے زندگی پوری، مظلومیت کا بہت بڑا چیپٹر ہے امام علیہ السلام کا، جس کی طرف اگر ہم جائیں تو اس پہ کئی جو ہے نا وہ گفتگو کرنی پڑیں گی. ایک دو گفتگو سے جو ہے نا یہ نہیں، بلکہ اس میں جو ہے نا وہ اشرے درکار ہیں کہ جو مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو. امام کا آخری بات کہہ کے امام کا علم اور امام کا حلم. امام کا علم ایسا کہ ایک دفعہ اسی حاکم شام نے کہا کہ وہ جو کھجور ہے نا وہ فلاں آدمی بتا دیتا ہے کہ اس کھجور پہ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس پہ کتنی کھجوریں ہیں، کتنے کلو ہیں. فرمایا کہ وہ وزن بتاتا ہے، ہم عدد بھی بتا دیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا اس میں 4004 کھجوریں ہیں. فرمایا ابھی گنتے ہیں، 1000 ہو گئی، 2000 ہو گئی، 3000 ہو گئی، 4001، 4000. کہا فگر بہت نزدیک پہنچ گیا ہے، 4003. فرمایا وہ 7 جو تمہارے ہے نا اس نے اپنی انگلی کے اندر ایک دبائی ہوئی ہے، اس کو نکالو گے تو 4004 ہو جائے گی. یہ جو منزل تھی علم کی، فقاہت کی، وہ جو شان تھی میرے مولا کی، اس کو یہ بنو امیہ برداشت نہیں کر سکے. اور یہاں تک کہ وصال شیرازی ایک بہت مشہور شاعر، مدح خان، بہت مرثیے انہوں نے لکھے، بہت لوحے لکھے انہوں نے. تہران میں ایک ان کے نام کا ایک بہت بڑا راؤنڈ ورڈ بھی ہے، اس پہ بہت بڑا چوک ہے، اس کا نام تھا وصال شیرازی. بہت بڑا دیوان ہے ان کا. وہ قرآن لکھتے تھے اور آخر میں ان کی آنکھیں جواب دے گی. جب جواب دیں گی نا تو انہوں نے توسل کیا بی بی کا. بی بی کا جو توسل کیا تو کہا کہ بی بی میں نے آپ کے حسین کے لیے تو بہت مرثیے لکھے، بہت نوحے لکھے، اب میں آپ سے آنکھیں چاہتا ہوں. ایسے میں دیکھا کہ منظر سامنے آ گئے ہے، پنجتن پاک بیٹھے ہیں اور حضور پوچھتے ہیں سیدہ وصال شیرازی نے آپ سے آنکھیں مانگی ہیں. کہا مجھے پتہ ہے وصال شیرازی نے آنکھیں مانگی ہیں، لیکن وصال شیرازی نے میرے حسین کے لیے تو بہت نوحے لکھے ہیں، بہت مرثیے لکھے ہیں. اگر وہ میرے حسن کے لیے بھی مرثیہ لکھے تو میں اسے آنکھیں دے دوں گی. پہلا شعر لکھا درتاب رفتش طلب کر دو نالک حد. زہر اتنی سخت تھی کہ امام کا پورا بدن جو ہے وہ بل کھانے لگا، جس طرح رسی بل کھاتی ہے.
اس طرح زہر اتنا زہر ہلائل تھا، زہر اتنا سخت تھا کہ پورا جسم بل کھا رہا تھا۔ در تاب رفتش طلب کرد و نال کرد، وان تشت راز خون جگر باغ و لال کرد، اور اس تشت میں اپنے جگر کے خون کا باغ لگا دیا۔ جب یہ جملے کہے نا تو کہتے ہیں آنکھیں ملی، آنکھیں ملنے کے بعد بس ایک ہی جملہ کہا، آنکھیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں زینب کشید میں اجر و آز جگر کشید، کلثوم سر بسینہ و از آہ نال کرد۔ کہتے ہیں کہ جب زہر بھائی کی یہ حالت جب دیکھی بہن نے، ایک دفعہ سر سے چادر گر گئی، ہائے کلثوم کے سر سے چادر گر گئی، زینب کے سر سے چادر جب گری، کہتے ہیں میں کہوں گا کہاں بی بی آپ کہاں پہ روئیں گی؟ بابا کو دیکھ کے روئیں گی، شکستہ ماں کے پہلو کو دیکھ کے روئیں گی، یا 70 تیر نکالیں گی اور اس کے بعد جنازے پہ ہائے وہ جو 70 تیر تھے کس نے نکالے ہیں؟ وہ سارے کے سارے تیر میری آقا زادی ہاں زینب کبریٰ نے نکالے بھائی کے جنازے پہ۔ اور یہی بہن کرتی تھی بھیا تجھے کس عالم میں دیکھا؟ بابا آج بابا کی مصیبت یاد آ گئی، آج ماں زہرا کی مصیبت یاد آ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔ السلام علیکم حسین، کیا حال؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک حسین؟ السلام علیکم حسین، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل۔ میں بھی پاکستان گیا، وہاں واپسی پہ کافی جانا ہوا۔ السلام علیکم السلام علیکم حسین۔ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نا؟ اتنے تو مسئلہ ہونا ہی ہے واپسی۔ ہاں وہ تقریباً 2 ہفتے جڑا ہے نا اسی طرح۔ السلام علیکم۔ جو رش ہونا نا پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر کے جنازے سے، نکالے دینا تیر شبر
जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शबर के 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 जनाजे से निकाले ज़ैनब। कभी फरवा कभी कासिम को, कभी फरवा कभी कासिम को संभाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले 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 ज़ैनब। रोके ज़हरा ने है फरमाया दुखी बेटी से, रोके ज़हरा ने है फरमाया दुखी बेटी से, मेरा शबीर है अब तेरे, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले 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 ज़ैनब। रोके ज़हरा ने है फरमाया दुखी बेटी से, रोके ज़हरा ने है फरमाया दुखी बेटी से, मेरा शबीर है अब तेरे, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब। कभी फरवा कभी कासिम को, कभी फरवा कभी कासिम को संभाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले ज़ैनब। जैसे कलमा ने उठाई थी सनद नारा की, जैसे कलमा ने उठाई थी सनद नारा की, वैसे टुकड़े तो कलेजे के, वैसे टुकड़े तो कलेजे के उठा ले ज़ैनब, पीर शबर के जनाजे से निकाले 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 ज़ैनब। कभी
परवाह कभी कासिम को, कभी परवाह कभी कासिम को संभाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब। मर न जाए कहीं रो रो के पिसर परवाह का, मर न जाए कहीं रो रो के पिसर परवाह का। बाप की लाश से कासिम को, बाप की लाश से कासिम को हटा ले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब। कभी परवाह कभी कासिम को, कभी परवाह कभी कासिम को संभाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब, पीर शफर के जनाजे से निकाले ज़ैनब। ये अमीरी है तो फिर जाने गरीबी क्या हो, ये अमीरी है तो फिर जाने गरीबी क्या हो। रोके शबीर को सीने से, रोके शबीर को सीने से लगा ले ज़ैनब, या हसन 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 मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिन एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा लें। कल शाम 7 बजे मजलिस अज़ा शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद होगी, जिसमें कि ताबूत बरामद होगा। बराए मेहरबानी वक्त का जो है वो ख्याल रखिएगा। पूरे 7 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله